آخری میں یہ پیغام الحمدللہ ہر مسلمان تقریباً روزہ رکھتے ہیں، اور میرا جتنے بھی سننے والے ہیں سب روزے دار افطار کے وقت کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے کھانے پینے میں احتیاط کریں، کیونکہ اکثر بیماریاں یہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم سحری کے وقت افطار کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کبھی بعد میں ملے گا ہی نہیں، کبھی آپ دیکھیے کہ چنوں کے اوپر ٹوٹتے ہیں، کبھی کو پکوڑے کے اوپر، سموسے کے اوپر، تیری خیریت نہیں آج تو یہ لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ روزے کے وقت پتہ ہی بعض کو تو مغرب کی اذان نماز ہو جاتی، بیچارے دسترخوان پہ ہی لگے ہوتے ہیں کہ بعد میں جیسے ملے گا نہیں، ارے تو جا میں آتا ہوں، ادھر سموسا، ادھر پکوڑا، ادھر شربت، ادھر کھجور۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ پیٹ ہے لالو کے تھوڑی کہ جو آ رہا ہے جو الیاس آباد کے اندر سب کو داخل کر دو، بھائی یہ پیٹ ہے چمڑے کا، یہ خراب۔ پھر ایسے پکڑ کر ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، لوگ پیٹ کے لیے کتنے دم کرانے آتے ہیں۔ میرے بھائی خدا کے واسطے یہ سب جو تم نے کھچڑی بنا رکھی ہے کہ چھولے بھی آ رہے ہیں، سموسے بھی آ رہے ہیں، پکوڑے بھی آ رہے ہیں، چاٹ بھی آ رہا ہے، فلاں بھی ہے، تو بھائی خدا کے واسطے رحم کرو اس پیٹ پر، اور اب احتیاط کریں کھانے پینے میں۔ دیکھیے کھانے کا منع نہیں، اور یہ دیکھیے اللہ کا ہم پر احسان کہ ماہ رمضان میں انسان حلال کمائی سے جتنا بھی کھائے گا اس کا حساب نہیں لیا جائے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا تو حساب نہیں لیا جائے گا، وہ اپنی جگہ، ایسا مطلب تھوڑی حساب نہیں لیا جائے گا تو جا میں آتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ احتیاط کریں، اور فروٹ جو ہے افطار کے وقت کثرت سے استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت میں مضبوطی بھی پیدا ہو۔ جب روزہ کھولیں کھجور سے، پانی سے اور فروٹ کھائیں، اس سے آپ کے جسم پہ طبع ہے، اور مغرب کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں۔ ہاں اگر کوئی سموسا ایک آدمی کھا لے اس میں کوئی حرج نہیں، دیکھیے آپ کا پیٹ ہے، میں نے کیا کرنا، آپ زیادہ بھی کھائیں گے تو میری جیب پہ کون سا نقصان، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کو میرا مشورہ ہے کہ کھائیں، احتیاط سے کھائیں، سحری کریں، احتیاط سے کریں، تاکہ پورا دن جو ہے وہ خوش باش نکلے، گندی ڈکاریں نہ آتی رہے، پیٹ میں تکلیف نہ ہوتی رہے۔ روزے میں آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا، لطف بھی ملے گا، اور اس کی چاشنی بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی صحیح روحانیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور نمازیں پڑھنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے، آمین۔